الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واجب الاحترام دوستو، خطبہ جمعہ کے عنوان سے ہم یہاں مسجد اقصی میں جمع ہیں۔ خطبہ جمعہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے منعقد کیا جاتا ہے اور اس اعتبار سے کسی موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور ایک حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جان۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ اور ہمیں ایک دعوت فکر دیتی ہے کہ گزرتے ہوئے ایام میں ہم ان 5 مراحل سے گزرتے ہیں جو اس حدیث میں ذکر کیے گئے، اور حکم یہ ہے کہ ان 5 مراحل کو غنیمت جانیں، ان 5 مرحلوں کو 5 باتوں کو غنیمت جانو، موقع غنیمت سمجھو اور فائدہ اٹھاؤ۔ یہ حدیث مشکوٰۃ المصابیح میں جامع ترمذی کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے یقیناً آپ میں سے بہت سے احباب کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، اور پھر محترم مولانا آپ کے خطیب ندیم صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ تو ایسے اہل علم کے لیے بھی ایک بات
قابل غور ہے کہ مشکات المصابیح میں اگرچہ یہ حدیث جامع ترمذی کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے، مگر یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ نہ صرف ترمذی میں بلکہ پوری سیاستہ میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ مشکات کی جو ترتیب ہے الفاظ کی، اس میں ذکر ہے، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کے بعد بڑھاپا ہے اور بڑھاپے کے بعد موت ہے، جوانی لوٹ کر نہیں آتی۔ ایک شخص بچپنے میں عمل کرے قابل قبول ہے، بڑھاپے میں عمل کرے قابل قبول ہے، اور ممکن ہے کہ بچپنے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے اسے کچھ گنجائش بھی دے دی جائے، اس کی کمی کوتاہی کو دیکھتے ہوئے کوئی گنجائش بھی دے دی جائے، مگر نوجوان انتہائی اہم عمر کا حامل ہوتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جوانی کو ٹارگٹ کیا، فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی میں اگر اللہ کے پاس پہنچ گیا اور کوئی عمل نہ کر سکے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کو کیا عذر پیش کرو گے؟ کیا جواب دو گے؟ وہ جوانی جو انسان کو دیوانہ کر دیتی، انسان کسی کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں ہوتا، اسے اپنے دست و بازو پر بڑا گھمنڈ اور فخر ہوتا ہے، جاگنا چاہتا ہے تو جاگتا رہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے تو کام کرتا رہتا ہے، تھکاوٹ کے آثار محسوس نہیں ہوتے۔ بڑا قیمتی یہ لمحہ ہوتا ہے، بڑے قیمتی یہ لمحات ہوتے ہیں، اور جوانی کی پختگی 40 سال کی عمر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء علیہم السلام کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے، بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، اپنی جوانی کی انتہا کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچا۔ 40 سال میں اللہ رب العالمین انبیاء کو اعلان نبوت کی اجازت مرحمت فرماتا ہے۔ بھرپور جوانی کے ایام، اور یہ لفظ جوانی جس کے لیے عربی میں فتح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سورہ یوسف کو اٹھائے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے یہی لفظ آپ کو استعمال ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، توحید کی آبیاری کے لیے بتوں کو پاش کرنے والے، جب ان کا ذکر ہوا تو یہی لفظ استعمال ہوا۔ اصحاب کہف کا ذکر ہوا تو اسی الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتا ہے کہ جوانی کی عمر بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور جو اپنی جوانی کی قدر کر لے، کل قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے سوا اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا شبابک قبل حرمک، وہ جوانی جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ جوانی جس کا ذکر حدیث میں ہے، وہ جوانی جس کو فخر کی بنیاد کہا جاتا ہے، وہ جوانی جو قوت کا خزانہ ہوتی ہے، اس جوانی کی فکر کرو، اس کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے۔ پھر ایسا نہ ہو
کہ بڑھاپے میں یاد آ رہی ہو کہ کاش کہ میں جوانی میں یوں کرتا اور کاش کہ جوانی میں یوں کرتا، اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت جانو، اللہ نے جوانی دی ہے نا، غنیمت جانو، قوت ہے، برداشت ہے، صبر ہے، تحمل ہے، استقلال ہے، سب کچھ ملتا ہے جوانی میں۔ آج خود کو سنبھال لو، بڑھاپا اچھا گزر جائے گا۔ بڑھاپے میں دل تو بہت چاہتا ہوگا کہ مسجد میں آ جائیں، مگر اکیلے آ نہیں سکتے، لانے والا کوئی ہے نہیں۔ دل بڑا چاہے گا کاش 2 رکعت زیادہ پڑھ لیتے، مگر ہمت ساتھ نہیں دیتی۔ دل تو بڑا چاہے گا زمین پہ سجدہ کروں، مگر دکھتی ہوئی کمر اور درد کرتے ہوئے گھٹنے اجازت نہیں دیں گے۔ آج وقت ہے، جوانی کے عالم کو فرمایا غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ بڑھاپے میں کف افسوس ملنے سے بہتر ہے آج جوانی میں کچھ کر لو، اپنا عقیدہ سنبھالو، اپنے عمل کو سنبھالو، اپنے کردار کو سنبھالو، اپنے صورت و گفتار کو سنبھالو، ایک سرگرم کردار ادا کرو تاکہ بڑھاپے میں چین کی اور سکون کی زندگی حاصل ہو۔ اور ہم تو بہت سمجھدار ہیں، ہاں جی، بہت عقل مند ہیں، دانا بینا ہیں، ہم تو اچھے دور گزارنے کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اچھا زمانہ گزارنے کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، سیزن کمانے کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ جوانی میں تیاری کریں بڑھاپے کے لیے، فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنے شباب کو دیکھو، جوانی کو دیکھو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے کف افسوس ملتے رہ جاؤ، روتے رہ جاؤ۔ بڑھاپے کا علاج ابھی تک دنیا میں دریافت نہیں ہوا ہے۔ انسان جتنا چاہے ظاہری گیٹ اپ اختیار کر لے، بناؤ سنگھار کر لے، مگر بڑھاپا ہی ہوتا ہے۔ تو جوانی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ فرمایا غنیمت جانو، آج وقت ہے، آج جو بولو گے کل کاٹو گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، فرمایا صحت کا قبل سقمک، غنیمت جانو اپنی صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ یہ صاحب مشکات کی ترتیب ہے، صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو، تندرستی کو غنیمت جانو۔ اور تندرستی کیا ہوتی ہے یہ کسی بیمار سے پوچھو۔ آج وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب دوائی نہیں کھاتا تھا، برداشت تھی، صبر تھا، تحمل تھا، جوانی تھی۔ آج بغیر دوائی کے رہ نہیں سکتا، ڈاکٹر نے کہا کھانا تیرا چھوٹتا ہے، چھوٹ جائے، دوائی نہ چھوڑنا ورنہ میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ بچے کو فکر ہے، بیوی کو فکر ہے، بہو بھاگی پھرتی ہے، دوا دینی ہے، دوا دینی ہے، دوا دینی ہے۔ اس بیماری سے پہلے فرمایا اپنے صحت کو غنیمت جانو، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ہیں، لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا ہم برباد کر رہے ہیں۔ کیا؟ الصحت والفراغ، یہ صحت، یہ تندرستی نعمت ہے۔ دعوے دار بہت ملیں گے، آپ کو صحت مند بنا دیں، آپ کو جوان بنا دیں، یہ کھا لیجیے، وہ کھا لیجیے، یہ دوا لے لیجیے، ایک دفعہ آ جائیے، نبض دکھا کے چلے جائیے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بیماریاں قیامت سے پہلے اس انداز سے آئیں گی۔ فرمایا کہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے، اور آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے۔ اور ایسی وبائیں ہیں پورے عالم دنیا کو اپنے پنجوں تلے روندا ہوا ہے۔ انسان حیران ہے،
کیا ترقی یافتہ اور کیا ترقی پذیر، ساری دنیا پریشان ہے۔ عبادت خانے خالی ہو گئے وباؤں کے ڈر سے، بلاؤں کے ڈر سے۔ اس لیے آپ نے آج سے 1440 سال پہلے فرما دیا تھا، لوگوں صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ صحت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ انسان بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، دریا عبور کر سکتا ہے، نالے پار کر سکتا ہے، بوجھ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر بیمار ہو گیا تو سنگ مرمر پہ ایئر کنڈیشن کے کمرے میں بھی اس کو پتا ہوتا ہے بیماری کیا ہوتی ہے۔ انسان موت سے پہلے مر جاتا ہے، ایسی ایسی بیماریاں، بیماری دیکھی نہیں جاتی۔ کبھی جائیں نا اسپتال کا چکر لگائیں، دل دہل جاتا ہے۔ اچھا والا بندہ جائے تو شام کو اس کے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے کہ اسپتال گیا تھا، مناظر ایسے تھے، برداشت نہیں ہوئے۔ اگر آج اللہ نے صحت دے رکھی ہے میرے دوستو، تندرستی ہے، بیماری کوئی نہیں، اللہ کی نعمت ہے، قدر کرو۔ اشارہ کیا ہے؟ اپنے عقائد کو سدھار لو، اپنے اعمال میں بڑھوتری کر لو، اضافہ کر لو، جو کرنا ہے اللہ کے لیے آج کر جاؤ، جو اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے کر جاؤ۔ نہیں پتہ بیماری کل تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال دے اور تم دوا تلاش کرتے رہ جاؤ۔ اگر آپ سروے کریں تو شاید ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ 99.99 اتنے لوگ دوائیاں کھاتے ہیں۔ بہانہ کوئی بھی ہو کہ جی میں تو پیٹ کی کھا رہا تھا، اور میں آنکھ کی کھا رہا تھا، اور میں تو کان کی کھا رہا تھا۔ کون ہے جو بغیر دوائی کے گزارا کرتا ہے؟ اور سب سے مہنگا علاج ہی ہے اس دور میں، سب سے مہنگا علاج ہی ہے اس دور میں۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ وآمنا فی سربہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ فرمایا تم صبح اٹھے اس حال میں نہ سر میں درد ہے، نہ آنکھ میں درد ہے، نہ آنکھ چپکی ہوئی ہے، نہ سرخ ہے، نہ کان میں درد ہے، نہ چکر آ رہے ہیں، نہ جسم دکھ رہا ہے، نہ بخار ہے، نہ نزلہ ہے، نہ زکام ہے، نہ کھانسی ہے، تجھے کچھ بھی نہیں ہے، صبح اٹھا صحیح سلامت، اور کاروبار کے لیے نکلا، راستے پرامن ہیں، لوٹنے والا کوئی نہیں، ڈکیت کوئی نہیں، اور تیرے گھر میں ایک دن کا کھانا ہے، بس یہ 3 چیزیں، بدن میں عافیت، راستے پرامن، زندگی پرسکون، اور گھر میں ایک دن کا کھانا ہے۔ فرمایا کأنما حیزت لہ الدنیا، تو سمجھ لے دنیا چاروں طرف سے کھینچ کر اللہ نے تیری جھولی میں ڈال دی۔ یہ ہے دنیا، کتنا بھاگتے ہیں دنیا کے لیے۔ فرمایا دنیا اس چیز کا نام ہے، تیرے بدن میں عافیت ہو، تیرے گھر میں، تیرے محلے میں امن ہو، اور تیرے گھر میں ایک دن کا کھانا ہو، بس سمجھ لے ساری دنیا کھینچ کر اللہ نے تیری جھولی میں ڈال دی۔ ہمیں اس کی قدر ہی نہیں۔ صحت کا قبل سقم، فرمایا اپنے صحت کو اپنے بیماری سے پہلے غنیمت جانو، انتظار نہ کرو کہ جب بیمار ہو جاؤں گا تو پھر کچھ کروں گا۔ اللہ کی قسم ہمارے ہاں تو ایسے ہی کرتے ہیں لوگ، کچھ نہیں کرتے، حالات خراب ہیں، اور ذرا سا کچھ ہو گیا پھر فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، شیخ صاحب بکرا کاٹ کے کہاں دینا چاہیے؟ یہ اللہ سے سودے بازی کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نظر جو ہے بری تقدیر کو نہیں ٹالتی، یہ تو کنجوس سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو نظریں مانتے ہیں نا بکرے کی اور چھترے کی اور مرغیوں کی اور انڈے کی، فرمایا یہ تقدیر کو نہیں بدلتی،
یہ تو کنجوس سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے، گوٹ پھنس جاتی ہے، پھر جیب ڈھیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بیمار ہو جاتا ہے پھر تجوری کے منہ کھلتے ہیں، پھر قرآن کھلتا ہے۔ جو نہیں مانتے وہ بھی اسپتالوں میں جاؤ، آغا خان میں جاؤ، لیاقت نیشنل میں جاؤ، میمن میں جاؤ، کرن میں جاؤ، جا کر دیکھو جس کو دیکھو یاسین پڑھنے پہ لگا ہوا ہے۔ جی ڈاکٹر نے کہا بس دعا کریں دعا کریں۔ نہ یہ قرآن کھولتا ہے، نہ یہ تجوری کے دہانے کھولتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جب بیمار ہو گئے نا پھر پتہ چلے گا بیماری کس کو کہتے ہیں۔ اور بیماری بھی قدم روکتی ہے بڑھاپے کی طرح۔ دل چاہتا ہے گھر کے برابر میں مسجد ہے، میں چلا جاؤں نماز کے لیے، مگر بیماری اجازت نہیں دیتی۔ ڈاکٹر نے کہا خبردار جو بستر سے نیچے اترا، خبردار جو پانی کو ہاتھ لگایا، خبردار جو تو نے کہا حج پہ جا رہا ہوں، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، حج پہ جاؤ گے مر جاؤ گے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ فون آتا ہے شیخ صاحب کیا کریں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ مولوی بیچارہ کیا کرے، کہ تبھی ڈاکٹر کی بات مان لو، خدا کی تو مانتے نہیں تھے، ڈاکٹر کی مان لو۔ پھر یہ ہے بیماری۔ اور اللہ کا انعام دیکھیں، اگر اچھے وقتوں میں اللہ کو یاد کیا، تندرستی میں، جوانی میں، سارے نفل پورے ہیں، ساری سنتیں پوری ہیں، بیماری کی وجہ سے نفل چھوڑ دیتا ہے، سنتیں چھوڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اتنا قدردان ہے، اگر تو پہلے پڑھتا تھا ثواب آج بھی ملے گا، پہلے پڑھنے پر ملتا تھا آج نہ پڑھنے پر ملے گا۔ اسی لیے تو کہا نا جوانی میں آدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں گھر جانا دور ہوتا ہے۔ اپنے صحت کی قدر کیجیے اور جائزہ لیجیے بیماروں کا، بیمار کیا کہتے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اور نہیں پتہ بیماری میں کیا منہ سے نکل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا بیمار ہے، بخار چڑھا ہوا، بوڑھا آدمی۔ آپ نے کہا لا باس طہور انشاءاللہ، یہ کہتے ہیں نا لا باس طہور انشاءاللہ، یہ پاک کرنے والی ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، پریشان نہ ہو۔ اس کے منہ سے نکل گیا، اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو بخار ہے جو بوڑھے کی جان لے گا۔ میرے نبی نے کہا ہاں تو پھر ایسے ہی صحیح، اور پھر اس کا بخار اترا نہیں۔ کہا ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، پیغمبر تجھے دعا دے رہے ہیں، تو آگے سے کہتا ہے نہیں۔ انسان بیماری کی وجہ سے خفتی ہو جاتا ہے۔ مولانا ندیم سے پوچھیں، شعیب انصاری صاحب سے پوچھیں، اشرف صاحب سے پوچھیں، جس کو دیکھو جی کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا تو کچھ ہو گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا تو کچھ ہو گیا ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا تو کچھ ہو گیا ہے۔ ہاں جی کیا ہو گیا؟ تو اللہ سے دور ہو گیا ہے، اللہ کے رسول کا باغی ہو گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ممبر رسول پہ، 98% سے بھی زیادہ روحانی کیس جھوٹے آتے ہیں ہمارے پاس۔ کچھ نہیں ہوتا لوگوں کو، نفسیات ہے، دباؤ ہے، حالات کا پریشر ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے بھی کیسا ہے، 4 بندے پکڑے ہوئے ہیں، لڑکی پہ حاضری ہو گئی تھی، میرے ہاتھ کا تھپڑ پڑا، میں نے کہا پریشانی کیا یہ بتا دو، کہنے لگی میری منگنی توڑوا دے، یہ جن ہے۔ میں نے اس کے گھر والوں کو کہا سن لیا، یہ اس کا جن بول رہا ہے، میری منگنی توڑوا دے، مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے۔ اور دیکھنے والے کہہ رہے ہیں جی بہت خطرناک ہے، عاملوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ عامل کہتے ہیں اس کا علاج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بھائی۔ مسئلہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، فرمایا بیماری سے پہلے اپنی صحت کو سمجھ لو، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔
نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب مشکات کی جو ترتیب ہے، غنا کا قبل فقرک، فرمایا اللہ نے تجھے 2 پیسے دے رکھے ہیں، اس کو غنیمت جان لے، کل ہو سکتا ہے تیرا ہاتھ آج یوں تھا کل یوں ہو جائے، حالات یہ ایسے۔ اللہ نے 2 پیسے دے رکھے ہیں، فرمایا غنیمت جانو، اپنی مالداری کو، تونگری کو، اپنی آخرت کو سنوار لو، سنبھال لو، سجا لو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ہو سکتا ہے کل کے حالات ایسے نہ ہو، تم فقیر ہو جاؤ، خود مانگنے والے ہو جاؤ، اور ایسے تجربات اب ہونے لگے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہتے تھے شیخ صاحب کوئی کام ہو تو بتائیے گا، پھر ان کا فون ایک دن آیا کہ شیخ صاحب مجھے مکان کا کرایہ دینا ہے، کوئی دینے والا ہو تو بتائیے گا۔ فرمایا 2 پیسے اللہ نے دے دیے، تجھے مالدار کر دیا ہے، اللہ سے لینا ہے تو اللہ کو دے دے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اللہ کہتا آدم کے بیٹے تو خرچ کیا کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو مجھے دیا کر، میں تجھے دیا کروں گا، تو اپنے حساب سے دے، مالک تجھے اپنے حساب سے دے گا۔ اور پیسہ ایسی چیز ہے، دولت ایسی چیز ہے، اللہ کی قسم جنت کا سودا کر سکتے ہیں آپ، جنت کا سودا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے الا ان الصلاۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا تو بڑا مہنگا ہے، الا ان الصلاۃ الجنہ، وہ جنت ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، بہت مہنگا ہے، مگر خرید سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 1 سے زیادہ مرتبہ جنت خریدی، نہیں خریدی، پیسے کی بنیاد۔ ہماری مسجد کو توسیع دے دو، ہماری مسجد کی کشادگی کروا دو، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ عثمان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مسجد کے لیے جگہ خریدتا ہوں، آپ مجھے جنت کی بشارت دی۔ کنواں خرید کے دیکھو، کنواں خرید کر دے دو، مسلمان پانی پئیں گے، دعائیں کریں گے، ہم تمہیں جنت کا وعدہ دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان نے کنواں خرید کر دے دیا، اور وہ کنواں آج کنویں کی شکل میں تو نہیں ہے، اگرچہ نشان باقی ہے، جو گئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں، لیکن اس کنویں سے جو صدقہ جاریہ شروع ہوا وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ ایک ہوٹل میں، ایک بینک میں عثمان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ نے 2 پیسے دے دیے، فرمایا غنا کا قبل فقرک، اللہ نے 2 پیسے دیے، تونگر ہے، مالدار ہے، فقیری سے پہلے، محتاجی سے پہلے، کنگال ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانو، آج دے دو جو دینا ہے، آج بنا لو جو بنانا ہے، آج خرچ کر لو جو کرنا ہے، کل ہو سکتا ہے تم اس قابل نہ رہو۔ اور اچھے وقتوں میں جب اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، اللہ برے وقتوں میں کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ حدیث موجود ہے اس کے اوپر، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ برے وقتوں میں میرے کام آئے، اس کو چاہیے اچھے وقتوں میں وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کتنی بڑی مثال ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں سے پکارا اللہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث میں آتا ہے فرشتوں نے کہا اللہ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، جو روزانہ اللہ کو یاد کرتا ہو، اللہ کی راہ میں دیتا ہو، اللہ کے دین پر چلتا ہو، اللہ کا کام کرتا ہو، فرشتے اس کو نہیں پہچانیں گے تو کس کو پہچانیں گے؟ اللہ آواز تو جانی پہچانی ہے۔ اللہ نے کہا ہاں میرے یونس کی آواز ہے، پہلے بھی مجھے پکارتا تھا اور آج بھی پکار رہا۔ اور قرآن نے کہا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ اچھے وقتوں میں ہمیں یاد کرنے والا نہ ہوتا تو آج برے وقتوں میں ہم اس کے کام نہ آتے، اور نتیجہ یہ نکلتا لوگ اپنی قبروں سے نکل کر آتے میدان حشر میں، اور یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتا میدان حشر میں۔ اچھے وقتوں میں اللہ کو یاد کریں، اپنے پیسے کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کریں۔ اس دولت کو غنیمت جانیں،
حکم ہے نبی علیہ السلام کا، اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت جانو 5 باتوں. اور کیا فرمایا تیسرے نمبر پہ آپ نے؟ غنا کا قبل فقرک، اپنے تمنگری کو، مالداری کو غنیمت جانو، ہو سکتا ہے کل کو محتاج ہو جاؤ. چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، فراغ کا قبل شغلک، اپنے فارغ اوقات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. اپنے فارغ اوقات کو مصروفیت سے پہلے، مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. آج آپ دیکھ لیں اس معاشرے کا، اس دنیا کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں، ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس. حالانکہ مالک یوم، یوم کہتے ہیں وقت کو، یوم کا مالک بھی اللہ ہے. فرمایا فارغ ٹائم مل گیا، اللہ نے موقع دے دیا، اللہ نے نوازا ہوا ہے، آرام سے اٹھ کے کام پر جاتا ہے تسلی سے. روٹیاں لگی ہیں تو ایسا ہو رہا ہے نا. پھر کہتے ہیں جی کاروبار ہی نہیں چل رہا. بھائی زوال کے ٹائم کاروبار پہ جائیں گے تو زوال ہی آئے گا نا، پھر اور کیا ہونا ہے. زوال کے وقت کاروبار شروع ہوگا تو زوال ہی ہوگا نا، عروج تھوڑی ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی، اللہم بارک لامت فی بکورہا، اللہ میری امت کو برکت دے صبح کے ٹائم. اس کی صبح 12-1 بجے ہوتی ہے، حالات بڑے خراب ہیں اس کے. اٹھتا کب ہے؟ ظہر کی اذان کے بعد، نماز نصیب نہیں ہوتی اس کو. حالات بڑے خراب ہیں. اور کرونا کی بحث میں لوگوں نے کہا 6 بجے کاروبار بند، اس نے کہا کھولوں گا تو 2 بجے، تو 6 بجے کا ہے یا 12 بجے کا ہے؟ دکان تو 2 بجے کھلتی ہے. ایسی بیماری لگی ہے دیر سے اٹھنے کی. اور جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے ان کے یہاں جائیں، کوریا جائیں، اور جو ایسے ممالک ہیں دنیا کے اندر مشہور ہیں، ان کے یہاں لوگ بتاتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے ٹریفک جام ہو جاتا ہے. بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کاروبار پہ جا رہے ہیں. اور جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں وہ مسلمان سویا ہوا. اگر اللہ نے 2 پیسے دیے، فرمایا غنیمت جانو، ہو سکتا ہے کل تم اس قابل نہ رہو. پھر فراغ کا قبل شغلک، فارغ ٹائم مل گیا ہے تو غنیمت جان. بھائی ٹھیک ہے ماحول بن گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح فجر سے لے کے 6 گھنٹے تو ہے نا تیرے پاس. کیا کرتا ہے 6 گھنٹے؟ یہ سونا تو ایک بیماری ہے نا، کہ بندہ اپنے وقت سے زیادہ سو جائے. جیسے زیادہ کھانا بیماری ہے، زیادہ سونا بھی بیماری. ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے، اعتدال، میانہ روی. اس کا مطلب یہ 6 گھنٹے ہیں تیرے پاس. اگر نہ ہوتے، گھر میں نہ ہوتا، فارغ بیٹھا ہے گھر میں 6 گھنٹے کے لیے، یہ 6 گھنٹے اپنے آخرت بنانے کے لیے استعمال کر لے. کسی کے کام آ جا، کسی کی مدد کر دے، کہ اللہ کا کام رکا پڑا اس میں حصہ ڈال دے. ٹائم تو ہے تیرے پاس. اور 12 بجے کے بعد تو کام ویسے بھی نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ سوائے کھانے پینے کے آئٹم کے. ہاں جی مارکیٹیں 10-11 بجے بند. اس کا مطلب اب تو سوئے گا کتنے بجے؟ 3 بجے. 2-4 گھنٹے پھر تیرے پاس ہے. یہ تو نارمل سی بات ہے کراچی میں 2 بجے سونا، 3 بجے سونا. بہت کم لوگ ہیں جو 10-11 بجے سوتے ہیں. سو بھی جاؤ تو لوگ دروازہ بجاتے ہیں، کہتے ہیں سو رہے ہیں کیا؟ فارغ ٹائم ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، سب کے پاس ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث جو میں نے شروع میں بتائی اس میں اس کا بھی ذکر ہے، الصحۃ والفراغ. فارغ ٹائم اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. اللہ نے وقت دیا ہے، فارغ ہے، ذمہ داری کوئی نہیں ہے، اس وقت کو غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ. آج کتنا مصروف ہے انسان. یہ مصروفیت کی وجہ سے تو ہے کہ مسجدیں خالی رہتی. کرتا کیا ہے یہ بھی نہیں پتا، کرتا کیا ہے یہ بھی نہیں پتا. اور رمضان میں اس سے زیادہ مصروف ہوتا ہے مگر مسجد میں بھی زیادہ آتا ہے. اگر سچی مجھ مصروفیت ہی مسئلہ ہوتی تو رمضان میں بھی نہیں آتا.
یہ تو ایک بورڈ لگا ہوا ہے جی مصروف ہے مصروف ہے، رمضان میں اس سے زیادہ مصروف ہے اور مسجدوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ مسئلہ مصروفیت کا نہیں ہے، دل کی خرابی کا ہے۔ چل سو چل، دیکھا دیکھی عبادت ہو رہی ہے بس۔ تو فارغ وقت بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ مصروف ہو جاؤ۔ اور حقیقت یہی ہے، جن لوگوں کو اس کا احساس ہے وہ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، بلکتے ہیں اور روتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، پہلے آپ بچوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ جایا کرتے تھے، ہاں جی، گلیاں آباد ہوتی، محلے آباد ہوتے تھے، کچھ نہیں ملتا تو رات کو کھو ہی کھیل لیتے تھے، پٹو گرم ہی کھیل لیتے تھے بچوں کے ساتھ، چھپن چھپائی کھیل لیتے تھے۔ آج تو بات کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، ہاں جی، اور سب کے پاس ایک ہی حل ہے، جو لیٹا ہے اس کے پاس بھی موبائل ہے، جو بیٹا اس کے پاس بھی موبائل ہے، جو باپ ہے اس کے پاس بھی ہے، جو بیٹا ہے اس کے پاس بھی ہے۔ اللہ اللہ خیر سے فارغ ٹائم ہے تو لگا رہتا ہے نا رات کو 3 بجے تک، ایک لائک تو بنتا ہے نا، ایک شیئر تو بنتا ہے نا، یہ فارغ ٹائم ہے۔ فرمایا فارغ ٹائم کو غنیمت جانو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ۔ اور 5ویں اور آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہیں پتہ کہ رونے والے بھی ہوں گے نہیں ہوں گے، کفن دینے والے بھی ہوں گے نہیں ہوں گے، نہیں پتہ کہ قبر بھی ملے گی نہیں ملے گی، لاش پوری ملے گی یا ادھوری ملے گی۔ حالات ہی ایسے ہیں۔ اب تو بس مرنے کی خبر آتی ہے، بچوں کو فکر ہو جاتی ہے کہ اوہ خو آج دکان بند کرنی پڑے گی، ابا مر گئے۔ غسل دینا تو آتا نہیں، یہ اور بات ہے، ہم ساری گالیاں مولویوں کو دیتے ہیں۔ جنازہ پڑھانا تو آتا نہیں، یہ اور بات ہے، گالیاں مولویوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اب غسل کون دے گا؟ عیدی کے جاہل، چھیپا کے جاہل۔ موجی بس ہم نے بھیج دی، لاش تھوڑی دیر میں آ جائے گی تیار ہو کے۔ اور وہ باپ جو سارے زندگی بچوں کے لیے محنت کرتا رہا، اس نے دن کو دن نہیں جانا، رات کو رات نہیں جانا، حتیٰ کہ حلال و حرام سے بے نیاد ہو گیا۔ وہ بیٹے کہتے ہیں شیخ صاحب دعا ذرا مختصر کرائیے گا، میرے بڑے اچھے اچھے دوست آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا بات کریں۔ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ باپ کے لیے دعا ہی کر لے۔ فرمایا زندگی کو غنیمت جانو، جس دن فرشتہ سامنے آ گیا اور تم کہو گے رب ارجعون، قرآن کہتا ہے تم کہو گے اللہ جانے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، تھوڑا سا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں تھوڑی سی نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہے گا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور موت کب آتی ہے؟ جب بندہ 100 سال کا ہو جائے، 80 سال کا ہو جائے، ڈاکٹر کہے لا علاج ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، موت تو ماں کے پیٹ میں بھی آ جاتی ہے، موت تو 1 مہینے کا ہو تو بھی آ جاتی ہے، 1 سال کا ہو تو بھی آ جاتی ہے، 10 سال کا ہو تو بھی آ جاتی ہے، دولہا بن کر اسٹیج پر بیٹھا ہو تو بھی آ جاتی ہے، ممبر پہ جمعہ پڑھا رہا ہو تو بھی آ جاتی ہے۔ اتنی تلخ حقیقت ہے، اور کوئی راہ فرار نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ فرمایا حیات تک قبل موتک، اپنے زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، ورنہ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے کہ کاش مجھے موقع مل جاتا، کاش مجھے موقع مل جاتا۔ قرآن کہتا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر اور مہلت نہیں دی، چاہتے تو اپنی اصلاح کر لیتے، اور آخری پیغمبر بھی تمہیں عطا کر دیے تھے، اب کس کا انتظار ہے؟ زندگی میں سارے کام ہو سکتے ہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو لوگوں نے حلوے مارنے کے چکر چلا رکھے کہ جی آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، مرنے کے بعد طاقتیں بڑھ جاتی ہیں، شعور بڑھ جاتا ہے۔ پہلے اردو بولتا تھا، مرنے کے بعد سارے زبانیں سمجھنے لگے وہ۔ یہ کہانیاں ہمارے یہاں تو نہیں چلتی الحمدللہ، ہمیں تو پتہ ہے جس دن سچی مجھ زندہ ہو کے آگے نا شبرات کا حلوہ کھانا ہے، سب سے پہلے مولوی بھاگے گا اور اس کو یہ بھی یاد رہے گا دھوتی میری ادھر ہی رہ گئی ہے۔ مردے کا بڑا خوف ہوتا ہے، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ حلوے کھانے آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، چھڑا لیتے ہیں، ملنے آتے ہیں۔ اور تو اور مزے کی بات یہ دوسروں کو بولتے ہیں، ہاں جی
علامہ ارشد القادری نے زلزلہ میں لکھا کہ ہم بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں، ہم اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں راتوں کو آتے ہیں جاتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں حلوے کھاتے ہیں، تو کہتے جی شرک ہے۔ اور اشرف علی تھانوی کے نانا جو رات کو آتے ہیں مٹھائی دینے قبرستان سے، اس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ ہاں جی، دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، جب دیکھو لوٹا ان کے سر پہ ہوتا ہے، جب دیکھو بستر ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ دونوں کا عقیدہ گندا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی نہیں آتا دنیا کے اندر۔ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، قرآن کہتا حرام ہے مر جانے والے پہ کہ وہ لوٹ کے دنیا میں آ جائے، اور جس دن آ گیا نا اس دن پوچھوں گا مولوی زندہ کیسے رہتا ہے۔ ایک ہی زندگی ہے، بس ایک ہی زندگی، ایک ہی زندگی، حیات کا قبل موت، فرمایا زندگی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ یہ میرے دوستو اس حدیث کا خلاصہ ہے جس میں 5 باتیں بیان ہوئیں جو آپ کے اشتہار پہ لکھا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان اوقات کی، اس جوانی کی، اس صحت کی، اس فارغ اوقات کی، اس دولت کی اور اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حمید مجید۔ دعاؤں کی درخواستیں ہیں، نماز کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، اور ایک درس کا بھی اعلان ہے۔ بس ایک بات جو سب کے لیے ضروری ہے وہ میں 2 منٹ میں کر دیتا ہوں۔ وہ ایک سوال کی شکل میں ہے کہ جی ہماری جماعت میں کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے کہ جی ہم تو حسینی ہیں اور تم یزیدی ہو۔ یہ الحمدللہ ابھی جو غالباً 18 ستمبر کو شیخ ابراہیم بھٹی صاحب حفظہ اللہ کی مسجد میں اور رحمانی مسجد میں جو کانفرنس ہوئی ہے وہاں میں نے یہ تفصیل سے مسئلہ بتایا ہے کہ اس طرح کی تقسیم یہ جدید اصطلاحات یہ محدثات کی قبیل سے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اس تقسیم کو بدعت قرار دیا اللہ کی توفیق سے، اور اسی رات پاکستان بھر کے 34 کبار علماء نے اپنے دستخط کے ساتھ ایک فتویٰ شائع کیا جس میں انہوں نے کہا کہ حسینی اور یزیدی کی تقسیم کرنا یہ بدعت ہے۔ تو الحمدللہ ہماری بات کی تائید ہو گئی۔ الحمدللہ ہمارے دین میں ساری چیز کا تعین ہو چکا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ تلاش کریں آپ کو پتہ چلے گا کلونجی کے دانے کس کو کہتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کلونجی کے دانے کا مطلب تو یہ پیاز کے دانے ہیں، تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر آپ نے اپنی مرضی سے ہی سمجھانا ہے تو ہو سکتا ہے پپیتے کے دانے، پھر تو یہ راستہ رکے گا نہیں نا۔ تو الحمدللہ ہمارے سلف نے اتنی وضاحت کر دی ہے کہ کلونجی کس چیز کا نام ہے، اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ نماز کس چیز کا نام ہے، اور روزہ کس چیز کا نام ہے، اور پردہ کس چیز کا نام ہے، اور موسیقی اور خمر کس چیز کا نام ہے۔ بالکل اسی طرح بتا دیا کہ حسین منی والی جو حدیث ہے، حسین میرے اور میں حسین سے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حسینی ہوں، تو یہ تو آپ نے اور لوگوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، جیسے آپ نے فرمایا العباس و منی وانا من العباس، میں عباس سے اور عباس میرے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے کو عباسی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے بنو اسد کو کہا کہ ہم منی وانا منہم، میں اسدی ہوں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں اسدی ہوں۔ آپ نے بنو اشر کو کہا ہم منی وانا منہم، وہ میرے میں ان کا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام خود کو اشری کہتے تھے؟
نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ترجمہ ہی غلط ہے، یہ محبت اور پیار کا اظہار ہے، یہ تعظیم و توقیر کے الفاظ ہیں، اس سے تقسیم نہیں کرنا چاہیے، دھڑے بندیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ امت پہلے ہی بہت زیادہ انتشار کا شکار ہے، اور الحمدللہ اہل علم کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایک فتوے کی شکل میں اس کا سد باب کیا۔ ہمارے نزدیک یہ تقسیم حسینی اور یزیدی کی یہ بدعت ہے۔ یہ اور بات ہے الحمدللہ کہ ہم سارے حسین کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ ہم نواسہ رسول کے چاہنے والے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، لیکن اس بنیاد پر امت کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اصلاح کی توفیق دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الجہاد والمجاہدین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم، اللهم خذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔